اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. آج کی یہ نشست حضور سیدی حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب منسوب ہے، اور ساتھ ہی حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تبارک و تعالی ان مشائخ کی برکتوں سے ہم سب کو بہرور فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے. حضور حجت الاسلام یوں ہی نسبت جو ان کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے حاصل ہے، اسی کے حسنات ایسے ہیں کہ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں بھی کتنی برکتیں رہی ہوں گی. حضرت علامہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلایا تھا امتحان کے لیے مدرسہ جو چلتا تھا حضور غریب نواز کے آستانے پر خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے. مدرسے کے بچوں کا امتحان حضرت نے لیا، اور امتحان کے بعد مولانا معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضرت معائنہ لکھ دیں. تو حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ فقیر 3 زبان پر مہارت رکھتا ہے، عربی، فارسی، اردو، تو کس زبان میں لکھ دوں؟ تو انہوں نے فوراً برجستہ کہا عربی میں لکھ دیجئے. حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا معائنہ عربی میں لکھ دیا. ابھی اس سے پہلے اتنے وہ قریب نہیں تھے بریلی شریف سے. حضرت نے لکھا اور لکھ کر چلے گئے. بعد میں جب معائنہ پڑھنے کے لیے مولانا معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اٹھایا تو عربی کا ایسا محاورہ استعمال کیا تھا کہ جس کا ترجمہ ان کو خود نہیں آ رہا تھا. اور پھر لغت کے ذریعے ان الفاظ کے مفاہیم تک رسائی ہوئی تو کہنے لگے کہ واقعی جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کے علم کا عالم کیا ہوگا. تب وہ معترف ہوئے حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. اور سختی تو وہی تھی جو حضور سید اعلیٰ حضرت سے وراثت میں ان کو بھی ملی تھی، یہ احقاق حق ابطال باطل. لکھنؤ میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت مدینہ شریف میں ایک نجدی خبیث مفتی نے یہ فتویٰ دیا تھا مدینہ منورہ گنبد خضرا کے تعلق سے کہ دنیا میں سب سے بڑا بت ہے یہ والعیاذ باللہ، اور اس نے کہا تھا کہ اسے ڈھا دیا جائے یا ڈھانپ دیا جائے. تو پوری دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا اس بات پر. خود بھیونڈی میں بھی علامہ عبدالشکور کی سربراہی میں احتجاج ہوا تھا. یہ تو بہت بعد کی بات ہے. اس وقت حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جب یہ بات ہوئی تو حضرت مولانا
عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھنؤ میں ایک پریس کانفرنس بلائی تھی. اس میں علماء کو بلایا تھا. حضور حجت الاسلام جماعت رضائے مصطفیٰ کے تحت کچھ نامور علماء کو لے کر حاضر ہوئے، لیکن سیاسی کچھ معاملات ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے مولانا عبدالباری پر حضور اعلیٰ حضرت نے توبہ کا فتویٰ دیا تھا کہ ان کی کچھ غلطی تھی، کہ اس کے لیے فتویٰ دیا تھا کہ آپ توبہ کریں، آپ کی غلطی ہے. جس وقت حضور حجت الاسلام علماء کے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے تو مولانا فرنگی محلی نے بہت زبردست استقبال کیا، اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے ان کا زبردست خیر مقدم کیا. لیکن جب مصافحے کے لیے آگے بڑھے تو حضور حجت الاسلام نے یہ کہہ کر ہاتھ پیچھے کر لیا کہ میں آپ سے مصافحہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ پر فتویٰ ہے. ہاں اگر آپ توبہ کر لیں تو مصافحے کے لیے بالکل تیار ہوں. اللہ تعالی فرنگی محل کہ اس عالم دین یعنی حضرت علامہ عبدالباری پر اللہ کروڑہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، عمر میں بڑے، اعلیٰ حضرت کے ہم اثروں میں، اور کہہ کون رہے ہیں حضور حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے، لیکن ان کا لقب تھا صورت ایمان. فرماتے ہیں کہ بالکل آپ کے والد محترم نے جو کہا وہ حق ہے، لوگ چاہے جو کہیں میں توبہ کرتا ہوں اس لیے کہ میں غلطی پر ہوں. فوراً توبہ کیا، اور جیسے ہی توبہ کیا حضرت نے فوراً مصافحہ بھی کیا اور معانقہ بھی کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں اور اگر توبہ کا مطالبہ کیا جائے تو وہ آر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے مشائخ کا طریقہ یہ رہا کہ اگر ان سے غلطی سرزد ہو تو وہ آر نہیں بلکہ اپنی عظمت جانتے ہوئے فوراً توبہ میں جلدی کرتے. تو حضرت عبدالباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً توبہ کیا، اور جیسے ہے توبہ کی تو فوراً حضرت نے مصافحہ بھی فرمایا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دورہ پاک بھی ہوا، ہندوستان سے باہر بھی گئے، پاکستان بھی گئے. عظیم فائدہ جو ہوا جب حزب الاحناف کے ایک جلسے میں تشریف لے گئے، کچھ روز قیام رہا، لوگ قیام گاہ پر آتے اور ملاقات کر کے جاتے. کسی کو کچھ سوال کرنا ہوتا سوال کرتا، اپنا جواب لیتا جاتا. لیکن ایک صاحب نوجوان آتے سب سے پہلے اور جاتے سب سے آخر میں، لیکن کبھی کچھ کہا نہیں، پوچھا نہیں. آخر میں جب آخری مجلس ہوئی تو حضور حجت الاسلام نے خود ہی پوچھا کہ صاحبزادے کیا بات ہے، آپ روز آتے ہو اور آخر تک رہتے ہو اور بغیر کچھ پوچھے بغیر کچھ کہے پھر چلے بھی جاتے ہو. اگر کچھ کہنا ہو بولنا ہو تو کہہ لو، کیونکہ آج کی یہ نشست آخری ہے، اب تو ہمیں روانگی کا وقت آ گیا. اس وقت وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ارادہ یہی ہے کہ اب ہم کو آپ اپنے ساتھ لے چل کر علم دین پڑھا دیں، علم دین پڑھا دیں. حضرت راضی ہوئے اور ان کو لے کر بریلی شریف آئے، یہاں پڑھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ پھر وہ بریلی کے ہو کے رہ گئے. اور پھر اخیر میں جب بٹوارے کا وقت آیا تو پاکستان اپنے وطن گئے. آج انہیں ہم محدث اعظم پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ بڑا فائدہ ہوا تھا. تو نہ جانے کتنے ایسے کہ حضور حجت الاسلام کی صورتیں دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر ایمان لاتے اور گرویدہ ہو جاتے ہمیشہ کے لیے. تو ایسی بے شمار برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اعلیٰ حضرت کے توسل ان شہزادوں کو عطا فرمائیں. اور آج ہم بھی کہتے ہیں کہ حامد و محمود اور حماد و احمد کر ہمیں میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے. اور تقریر کے تعلق سے تو کوئی جواب نہیں.
اتنی نقطہ سنجیاں. دلی میں ایک بار خطاب تھا، اس میں محدث کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شریک تھے. 2 روزہ جلسہ تھا. پہلے روز تقریر اور دوسرے روز حضور محدث اعظم کی تقریر ہوئی. ان کے صاحبزادے حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلے روز ان کی تقریر ہوئی اور دوسرے روز محدث اعظم کی تقریر تھی. جس وقت محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطاب فرمایا، اس کے بعد کچھ گمراہ بد مذہب آ کے توبہ کیے کہ حضرت کل کی تقریر سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ حق کیا ہے، اس لیے ہم گمراہی چھوڑ کے اہل سنت و جماعت میں شامل ہوتے ہیں. محدث اعظم فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر کی وجہ سے، اور جب شہزادے کا یہ حال تو پھر والد محترم کی کیا شان ہوگی. حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آسیبی سحری تکلیفوں کو بھی ختم کرنے کی ایک ایسا ملکہ اور ایسی مہارت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی سنت پر عمل کی برکت سے اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی تھیں. قرآن عظیم کی تلاوت اور درود پاک کی کثرت کی بنیاد پر کہ وہ مریض کو نہیں بلکہ مریض کے کپڑے کو دیکھ کر ہی اس کے مرض کا پتہ لگا لیتے تھے. یہ شان تھی. ایک بار بنارس میں آئے تو لوگوں کو پتہ چلا، لوگ حاضر ہو گئے، فلاں بیمار فلاں بیمار فلاں بیمار. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی بیمار ہو اس کے کپڑے لاؤ. تھوڑی دیر میں ایک میدان بھر گیا کپڑوں سے، جس کو دیکھو وہی لیے چلا رہا ہے، وہی لیے چلا رہا ہے. تو پوچھا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا جی حضور لا چکے سب. حضرت اٹھے اور ان کپڑوں میں سے چند کپڑے اٹھائے اور اس کے بعد فرمایا کہ آسیبی اور سحری جو اثرات جن پر ہیں وہ یہی چند لوگ ہیں، باقی تو ایسے ہی مریض ہیں. آج بھی لوگ آتے ہیں، دنیا بھر کی تکلیفیں بتاتے ہیں، اور اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ پر کچھ نہیں تو ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں. اگر صحیح کہہ دیا جائے کہ کچھ نہیں ہے آپ پر تو بالکل ناراض ہو جاتے ہیں. اتنی پریشانی، اتنا سب کچھ گنانے کے بعد بھی کہہ دیا کچھ نہیں. ارے بھی جب ہے ہی نہیں تو کیا بولیں گے کچھ نہیں. تو حضرت نے فرمایا یہ چند مریض ہے، باقی ایسے ہی ہیں. اور پھر ان کپڑوں پر دم کر کے دیا، لے جاؤ پہنا دو، انشاءاللہ شفا ہوگی. اللہ نے کرم فرمایا کہ ان مریضوں کو وہ کپڑے پہنائے گئے، شفا مل گئی. اور نگاہ کا یہ عالم کہ جس طرح وہ اوپر دیکھتے ایسے ہی نیچے بھی دیکھتے تھے. بڑتلا مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوئے، نماز ادا فرمائی، اور نماز کے بعد اسی مسجد میں ایک مدار شریف تھی، فاتحے کے لیے حاضر ہو گئے. فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک پیچھے ہٹے اور فاتحے سے فارغ ہو کر پوچھا کہ یہ قبر اپنی اصلی جگہ پر نہیں ہے، ایسا کیوں؟ تو کچھ لوگ جو عمر دراز تھے وہ کہنے لگے ہاں حضرت، اصل میں صف لگانے میں دقت ہو رہی تھی، اس لیے اس کا تابوت پیچھے کر دیا. سب کی جگہ آگے کم تھی، اس کے لیے اس کو کھسکا دیا گیا. تو حضرت فرماتے ہیں نہیں، اس کو اسی جگہ پر کرو. تم نے اوپر کا تابوت کھسکا دیا ہے، لیکن صاحب مزار کا جسد خاکی تو وہی جہاں پہلے تھا، وہ تو وہیں لیٹے ہوئے، تم نے اوپر سے ادھر ادھر کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ اس کو وہیں کر دو جہاں پہلے تھا. تو یہ شان، یہ اگر حاضر ہوں تو صاحب قبر کے احوال سے بھی واقف ہو جائیں. اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی. جب شاہزادے کی یہ شان تو پھر اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہوگی. جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے.
حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک میری نظر مواجہ اقدس کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ حضور اعلیٰ حضرت حاضر ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی نماز کو ہلکی کی اور جلد مکمل کر کے ملاقات کے لیے گیا کہ میں بھی سلام عرض کروں اور حضرت سے ملاقات کروں کہ کیا وجہ، اتنی دور سے حضرت آ بھی گئے اور مجھ کو خبر بھی نہیں، کیا غلطی ہو گئی بتایا بھی نہیں۔ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا اور اس کے بعد نگاہ ڈالی کہ حضرت کہاں ہیں، تو فرماتے ہیں ادھر سے ادھر تک دیکھا لیکن کہیں حضرت نظر نہیں آئے۔ پھر میں آ کے نفل پڑھنے لگا، اچانک پھر اسی درمیان میری نگاہ اس طرف گئی تو پھر دیکھا کہ اعلیٰ حضرت مواجہ اقدس کے سامنے کھڑے ہیں اور سلام پیش فرما رہے ہیں۔ 2 سے 3 دفعہ ایسا ہوا کہ جب وہ وہاں جاتے اور نہ پاتے تو فرماتے ہیں میں نے جان لیا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت تو اپنے جسم اقدس کے ساتھ حاضر تو ہیں بریلی شریف میں، لیکن دل سرکار بدقرار کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اسی کا اظہار حضرت نے خود فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا ابھی کیا ہوا خدایا، اور کوئی کیا بتائے گا، خود ہی بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ نظر ہمیں تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے امین تھے اس امانت کے، حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے شیوخ کی برکتوں سے ہم سبوں کو بہرور فرمائے اور سنت و شریعت پر سختی کے ساتھ کاربند رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ فجان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام، شہر جان تاجدار حرم نوبہار شفاعت پلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پلا کو سلام، مصطفیٰ رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پلا
کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث و خواجہ رضا حمید مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين اس محفل پاک کو قبول و مقبول فرما جتنے لوگ شریک ہیں سب کی شرکت کو قبول فرما ختم قادریہ شریف درود پاک کلمہ طیبہ کے ورد ذکر و اذکار صلاۃ و سلام کے نذرانے عقیدت جو پیش ہوا اور جن جن احبابوں نے شردی کا اہتمام کیا ان تمام شردیوں کو اپنے بارگاہ کریم میں قبول و مقبول فرما کر سب پر اپنے شان کریمی اور رحیمی کے لائق اجر و ثواب عطا فرما جو کوتاہیاں ہوں معاف فرما جو کمیاں ہوں درگزر فرما میرے قریب و تمام اجر و ثواب جو ہمارے عمل کے لائق نہیں تو اپنے شان کریمی کے لائق عطا کیا وہ سب اپنے پیارے آقا کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً توفتاً نذر کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا کے توسل جملہ انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام جملہ صحابہ کرام خلفائے راشدین اشرہ مبشرہ ازواج مطہرات اہل بیت رسول آل رسول آبا و اجداد رسول جملہ تابعین کرام تبع تابعین کرام جملہ مجتہدین کرام سیدنا امام اعظم سیدنا امام شافعی سیدنا امام مالک سیدنا امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی بابرکت بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما قطب عالم غوث عالم پیران پیر عالم کے دستگیر شیخ محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا رسول خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ سوردیہ نقشبندیہ ان کی شاخوں کے جملہ مشائخ کرام سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ رضویہ امزیہ جزیہ رشیدیہ کے مشائخ کرام مشائخ مہرہ مقدسہ بالکرام شریف مشائخ بریلی شریف بالخصوص شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سرکار حجت الاسلام
حضور سرکار اعلیٰ حضرت حضور سرکار مفتی اعظم مفتی عالم حضور مفسر اعظم ہند حضور سرکار تاج الشریعہ حضور صدر الشریعہ حضور حافظ ملت حضور رسول العلماء سارے جہاں روئے زمین کے تمام رضوان اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بابرکت بارگاہوں میں ادباً احتراما نذر کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہے، قبول فرما۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جملہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات الاحیاء والاموات بالخصوص آج خلیفہ تاج الشریعہ سے جن احبابوں نے اپنے مرحومین و مرحومات کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرایا، ان تمام مرحومین و مرحومات سارے اہل ایمان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کی مغفرت کاملہ فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، درجات کو بلند فرما۔ میرے قریب اپنے کل پیاروں اور محبوبوں بالخصوص علامہ جلال الدین سیوطی حضور سرکار حجت الاسلام کے توسل تیری بارگاہ کریم میں عرض کرتے ہیں، مولا آج کی اس نشست کی برکتوں سے سارے اہل ایمان کا بھلا فرما۔ جہاں کہیں اہل ایمان مشکلوں کے دوچار ہیں، ان کی مشکلوں کو دور فرما دے، ان کی پریشانیاں دفع فرما دے۔ بالخصوص اس محفل پاک میں جتنے درد مند، پریشان حال، تکلیف زدہ، حاجت مند حاضر ہیں، مولا اپنے کرم سے سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ واجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، سحر زدہ آسیب زداؤں کو سحر و آسیب سے نجات عطا فرما، سائلین کے سحر سے نجات عطا فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر و فساد سے نجات عطا فرما، دشمنوں کے تکالیف سے محفوظ فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد نجینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو نیک اطاعت گزار اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ ہمارے جو بچے اور بچیاں کے رشتے نہیں ہو رہے، مولا جو موانع اور رکاوٹوں کو دور فرما دے، غائب سے ان کے لیے مناسب بہتر رشتہ مہیا فرما دے۔ میرے قریب جو کاروبار سے لگے ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، جو ملازمت پیشہ ہے مولا ان کو ترقی اور عروج عطا فرما، مولا جو بے روزگار ہے انہیں روزگار بنا دے، جو روزگار سے ان کے برکتیں عطا فرما۔ ہمارے جو احباب ڈاکٹر حضرات ہیں مولا ان کے دواؤں میں ان کے ہاتھوں میں شفا عطا فرما، اور اخلاص عمل کے ساتھ اس پیشے کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے جو احباب جن بھی پیشوں سے منسلک ہے مولا دیانتداری کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ان میں ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ ہمارے جو طلبہ دینی اور عصری تعلیم سے وابستہ ہے مولا انہیں نفع بخش علم عطا فرما، ہم سب کے پیشانیوں میں سجدے کی طرف پیدا فرما۔ اے میرے کریم اس محفل پاک میں ہم جتنے لوگ بھی شریک ہیں، خلیفہ تاج الشریعہ نے توبہ استغفار کرایا، مولا ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے توبہ استغفار کو قبول فرما لے، ہمیں حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین باقاعدہ حیات ہیں مولا ان کو راضی کر کے ان کی خدمتیں کر کے انہیں خوش کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان کے حق انہیں سال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو حقوق العباد کی توفیق عطا فرما، جن گھروں میں اختلاف و انتشار ہے مولا اسے الفت و محبت میں تبدیل فرما دے،
ہمارے جو بھائی تیل پانی اور دوسری چیزیں لے کر کے آئے ہوئے ہیں مولا، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، شفا عطا فرما۔ جن درد جن تکلیف کے لیے لائے ہیں مولا، انہیں شفا عطا فرما، شفا عطا فرما۔ ہم سب کو مسلک حقہ، مسلک اعلیٰ حضرت موقف تعشیہ پر استقامت کی توفیق عطا فرما۔ حضور حجت الاسلام کے تقویٰ کا صدقہ عطا فرما، پرہیزگاری کا صدقہ عطا فرما، تسلف الدین کا صدقہ عطا فرما۔ تمام فرقہائے باطلہ سے دور و نفور کی توفیق عطا فرما، مرتدوں سے تمام رشتے ناتے منقطع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے سے سچی محبت اور سچی عقیدت کی توفیق عطا فرما۔ جن جن احبابوں نے خلیفہ تاج الشریعہ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جو ہمارے احباب آن لائن اس مجلس کی سماعت کر رہے ہیں مولا، ان سب کا بھلا فرما، ان سب کی حاجتیں پوری فرما اور ان سب کی تکالیف کو دور فرما۔ جتنے احباب خلیفہ تاج الشریعہ سے وابستہ ہیں یا ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مرید ہوئے مولا، سب کا بھلا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، تکالیف کو دفع فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضور سرکار قائد ملت حضور متسع کبیر کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کا سائے کرم ہم غربائے اہل سنت پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔